کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا اللہ کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ میرے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں گوجرا کے اندر اس عظیم الشان ادارہ جامعہ عمر بن خطاب اور مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ میں سلیمانی مسجد کے اندر حاضری دے رہا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے ہی جامعہ سلفیہ کے فارغ التحصیل محترم قاری صاحب نے میری صلاحیتوں اور میری خوبیوں کے حوالے سے بہت کچھ کہا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ ہے میرے ماں باپ اور اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ، اساتذہ کرام کی خدمت، ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستوں، آج دنیا میں بڑے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، جماعت کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اور پتہ نہیں کتنے مسائل میں انسان پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو حل بتاؤں گا تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کے اندر، کیونکہ گفتگو کو زیادہ طول دینا بھی مناسب نہیں۔ مجھے جو میرے شیوخ نے، اس جامعہ کے اساتذہ کرام نے، حضرت قاری صاحب نے جو مجھے ٹائم دیا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ میرے جی دوستو، ان مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں، اور میرے رب کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں، میرے رب کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ پکا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پکا کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہو، میرے بندے، اور الجھے ہوئے بندے، لائن سے اترے ہوئے بندے، راہ راست سے ہٹے ہوئے بندے، آ میرے پاس، تیرے مسائل کا حل میرے پاس ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پڑھیے قرآن۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ او میرے بندو، میرے بندو،
آؤ میں تمہیں ان مسائل کا حل بتاتا ہوں۔ تعلیم کے مسئلے حل ہو جائیں گے، سیاست کے مسئلے حل ہو جائیں گے، رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے، گھریلو مسئلے حل ہو جائیں گے، معیشت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، افراتفری ختم ہو جائے گی، مادیت دفن ہو جائے گی۔ میرے بندے آ میں تجھے بتاتا ہوں، تجھے حکومت بھی دے دوں گا، سبحان اللہ کہہ دو، تجھے حکومت بھی دے دوں گا، اوے مسلمانوں تمہیں خلافت بھی دے دوں گا، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے میں سونا بنا دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تو ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دوں گا، تمہارے گھروں کو، دفتروں کو، اداروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دوں گا، تمہارے سیاست کے مسئلے حل کر دوں گا، پوری دنیا میں حکومت تمہاری ہوگی، خلافت تمہاری ہوگی، مملکت تمہاری ہوگی، میں تمہارے سروں پہ عزتوں کے تاج رکھ دوں گا، میں تمہاری دنیا بھی جنت بنا دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی جنت بنا دوں گا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمائے میرے بندو ایک کام تم کر لو، ایک کام تم کر لو، باقی سارے کام میں کر دوں گا۔ اللہ وہ کام کیا گئے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اور میرے بندو میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، میرے آگے جھکنے والے بن جاؤ، رکوع کرنا تمہارا کام ہے، قیام کرنا تمہارا کام ہے، مجھے سجدے کرنا تمہارا کام ہے، میرے قرآن کی تلاوتیں کرنا تمہارا کام ہے، میرا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، صلہ رحمی کرنا تمہارا کام ہے، میری حدیں قائم کرنا تمہارا کام ہے، میرے قوام ماننا تمہارا کام ہے، میرے حکموں پہ چلنا تمہارا کام ہے، میرے بن کے رہو گے، میرے آگے سر جھکانے والے بنو گے، شرک سے بچے رہو گے، میرے بندو میں تمہاری دنیا بھی جنت بنا دوں گا، آخرت بھی جنت بنا دوں گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ ایک اور جگہ پہ میرے اللہ فرماتے ہیں، اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، انسانوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی زمین و آسمان میں ایسی چیز نہیں ہے جو میری تسبیح بیان نہیں کرتی، میری حمد و ثنا بیان نہیں کرتی، میرے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ او میرے بندے، میرے آگے سجدہ ریز ہونا تیرا کام ہے، تیرے مسئلے حل کر دینا میں رب کا کام ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائیں، حضرت صدیق اکبر کا دور ہے، رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کا دور ہے، رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین کا دور ہے، رضی اللہ عنہ، علی المرتضی شیر خدا کا دور ہے، رضی اللہ عنہ، حضرت میر معاویہ کا دور ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ میرے نبی کے شاگرد، یہ میرے نبی کے ساتھی، یہ میرے نبی کے صحابی، ان کو نہ کوئی سائنس بیالوجی پڑھنے والا، نہ کسی نے برج بنائے، نہ ہیڈ برج بنائے، نہ پلان بنائے، نہ انہوں نے میٹرو ٹرینیں چلائیں، نہ انہوں نے کچھ بنایا، ایک ہی نقطہ ان کے دلوں میں تھا، وہ ہر گھڑی اللہ سے ڈرنے والے تھے، میرے اللہ نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال ہے اللہ اللہ۔ اور میرے اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے میرا بن جا، یہ تیرا دل، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کے آ، قلب سلیم لے کے آ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے فنڈ نہیں چاہیے، او میرے بندے مجھے ٹیکس نہیں چاہیے، مجھے فنڈ نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، اور میرے بندے مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ رات کو اٹھ کے میرے سامنے گڑ گڑانا تیرا کام ہے، سجدہ ریز ہونا تیرا کام ہے، اپنے قلب سلیم کو میرے تابع کر دینا تیرا کام ہے۔ میں تیری دنیا بھی جنت بنا دوں گا، میں تیری آخرت بھی جنت بنا دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی ایک پیاری حدیث ہے، میرے پاک نبی فرمایا کرتے تھے ان الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، قرآن کے مسائل واضح ہیں، حدیث نبوی میں مسائل واضح ہیں، اللہ نے حلال حلال کر دیا، حرام حرام کر دیا، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ملی جلی چیزیں ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ فرمایا ایسے ہیں کرائی یرا حول الحما، جیسے بکریاں چرانے والا کنارے کنارے بکریاں چراتا ہے، پتہ نہیں بکری چراگاہ میں نہ چلی جائے، کوئی دھکا دے دے پھر بھی جا سکتی ہے، اپنا دل کرے پھر بھی جا سکتی ہے۔ فرمایا جو شبہ والے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی، اور جو یہ چکر میں پڑ گیا کچھ نہیں ہوتا، گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، پہلے غلطی کر لو پھر توبہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہے چلو دیکھ لو، علماء نے اس کے بارے میں کوئی واضح نہیں فرمایا، کر لو۔ فرمایا نانا میرے بندے نانا، شبہ والے کاموں سے بچ جا، حلال کی طرف آ جا، حرام کی طرف نہ جا، بچ جا حرام سے، میری حدیں قائم کر لے۔ وَإِنَّ لِمَلِكٍ حِمًا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَمَحَلَّهِ مَحَارِبُهُ، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی بھی چراگاہ ہے۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ رب کا قرآن اللہ کی چراگاہ ہے، رب کی حد رب کی چراگاہ ہے، میرے اللہ میرے حکم میری چراگاہ ہے، میرا فرمان میری چراگاہ ہے، میرے حلال کام حرام کام میری چراگاہ ہے، میری چراگاہ میں حرام کی طرف نہ جا، حلال کی طرف جا، اور میرے بندے میں تیری دنیا بھی بنا دوں، میں تیری جنت بھی بنا دوں۔ اور علماء جانتے ہیں میرے نبی کی حدیث، الا ان فی الجسد مضغہ، بندے کے دل میں بندے کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، بندے کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو بندہ صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو بندہ خراب ہے۔ دل ہے، الا وہی القلب، خبردار وہ بندے کا دل ہے، دل ہے، دل مانگے اور نہیں مانگنا۔ جس کام سے میرے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کام سے رک جا، جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ کام کرنا شروع کر دے، دل کی نہ مان، عرش والے رب کی مان۔
اللہ اللہ. ایک شخص نے، آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہے، حدیث میں بھی ہے، کفل نامی آدمی، بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، زانی، شرابی، پتہ نہیں کیا کچھ. لوگ کہنے لگے اس کو معافی نہیں ملے گی، کبھی رب اس کو معاف نہیں کرے گا، بڑا چور، ڈاکو، فراڈیا، دنیا جہان کا بے ایمان، یہ بندہ نہیں، معافی نہیں ملے گی. اللہ اللہ اس بندے نے ایک دن، خوبصورت عورت، حسین و جمیل، اس نے کہا مجھے کچھ قرضہ چاہیے. اس نے کہا قرضہ تو دے دوں گا، پیسے دوں گا، لیکن اپنا جسم تجھے میرے تابع کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب دینے کا ٹائم آیا، اس عورت کے پاس پیسے نہیں تھے، جسم اس کے سپرد کرنے لگی، اور اس نے یہ کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. جب اس نے اللہ کے ڈر کا ذکر کیا، یہ شخص پیچھے ہٹ گیا، اللہ سے سچی توبہ کر لی، قرضہ بھی معاف کر دیا، عورت کا راستہ بھی چھوڑ دیا. اور اسی رات اسے بخار ہوا، بیمار ہوا، اور بخار کی وجہ سے وہ جو سچی توبہ کی تھی رات ہی رب کو پیارا ہو گیا. کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کی تعزیت کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کہنے لگے نہیں، بڑا ظالم، بہت چور، ڈاکو، فراڈیا ہے، یہ تو بڑا گناہگار ہے، کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، کوئی تعزیت نہیں کرے گا، افسوس نہیں کرے گا. جب صبح اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے گھر کے باہر موٹے لفظوں میں لکھا ہوتا ہے ان اللہ قد غفر لکفل، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. ہائے ہائے کیا چکر تھا. دل بدل گیا، دل بدل گیا. جس کا دل بدل گیا وہ رب کا مہمان بن گیا، جس کا دل بدل گیا وہ جنتی بن گیا. سبحان اللہ. دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. حرام ہے نہیں کھانا، شبہ والا کام ہے نہیں جانا. میں نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی حدوں کو قائم کرنا ہے، رب کے حکموں پہ چلنا ہے، میں نے نبی کی سنتوں پہ چلنا ہے، میں نے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے قرآن سے باہر نہیں جانا. اللہ اللہ میرے جی دوستو، وہ تو قصہ ساری دنیا جانتی ہے. اللہ اللہ ایک کنجری بد کردار گناہ کر کے ابھی ابھی آنے والی راستے میں دیکھتی ہے ایک کتے کا بچہ پانی کے لیے بلک رہا ہے، ترس رہا ہے، ہونٹ اس کے خشک ہیں. سوچا یا اللہ جس طرح میں تیری مخلوق ہوں یہ بھی تیری مخلوق ہے، میرے اللہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے بے رخی کروں. اپنے جوتے کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی ہے، اس کتے کے بچے کو پلاتی ہے، شاید میری یہ نیکی میرا اللہ قبول کر لے اور اللہ جنت عطا کر دے. ہائے ہائے پانی پلایا، کہنے لگی یا اللہ میں نے صرف تیرے ڈر سے یہ کیا ہے، میں نے تیرے ڈر سے تیری مخلوق پہ ترس کھایا ہے. اللہ اللہ ادھر اس نے ترس کھایا، کتے کو پانی پلایا، ادھر میرے آسمان والے رب نے اس کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دی، نیکیاں بھی بڑھا چڑھا کر رب نے جنت کا مالک بنا دیا. جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. ہائے ہائے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور وہ بھی آپ نے سنا ہے، حدیث بڑی مشہور ہے، کچھ لوگ غار میں پھنس گئے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے،
غار کے منہ پہ چٹان آ گئی، دروازہ بند ہو گیا، نکل نہیں سکتے۔ بڑا صاحب کہنے لگا حضرت میرے دوستوں، میرے احباب، کوئی نکلنے کی جا نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کرو اور اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ نجات عطا کرے گا۔ ایک کہنے لگا یا اللہ میرے چچا کی لڑکی ایک دن میں نے قابو کر لیا، اس نے مجھے تیری محبت، تیرے تقوی پرہیزگاری کا درس دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، سچی توبہ کر لی۔ اللہ کو میں انفال ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فی الہ العالمین، اگر یہ نیکی تیرے دربار میں قبول ہے نجات دے دے۔ ادھر اس نے دعا کی، رب نے چٹان پیچھے ہٹا دی۔ دوسرا کہنے لگا الہ العالمین، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، الہ العالمین میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاتا تھا، دور چلا گیا، بکریاں بھی دور چلی گئیں، رات میں لیٹ آیا، میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، الہ العالمین میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، دودھ دھویا ہوا پیالہ ہاتھ میں پکڑائے، ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، جب اٹھیں گے تو دودھ پیش کروں گا۔ رات کی تنہائی میں میرے ماں باپ اٹھے، میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا، میرے ماں باپ نے مجھے دعائیں دی، مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تجھے قبول ہے نجات دے دے۔ پتھر اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرے نے بھی ایسے ہی دعا کی، اخلاص تھا، دل میرے اللہ کے ساتھ جڑ گیا، دل میرے اللہ کے ساتھ لگ گیا، دل میرے اللہ کے فرما بردار بن گیا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے لیے دل قلب سلیم بن گیا، رب کا مطیع بن گیا، رب کا فرما بردار بن گیا، اللہ کے دربار میں جھک گیا۔ رب نے دنیا بھی بنا دی، رب نے جنت بھی بنا دی، جنت بھی بنا دی میرے اللہ نے۔ اور میرے بندوں یہ نماز، کئی بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کیا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ اور میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے نماز کو؟ رب کعبہ کی قسم میرے نبی ساری زندگی ترانہ پڑھتے رہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ اے نماز کو معمولی نہ جان، تیرے مسئلے، اوے تو نماز پڑھ تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے، فجر کی نماز پڑھ تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، فجر کی نماز پڑھ تیرے رزق میں برکتیں ہوں گی، فجر کی نماز پڑھ تجھے کرسی مل جائے گی، فجر کی نماز پڑھ صدارتیں مل جائیں گی، فجر کی نماز پڑھ تیرے بچے نیک ہو جائیں گے۔ ان نمازوں کی حفاظت کر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، کر لے نبی نال پیار جے جنت جانا ہے۔ کھا تو رب دا، گا تو رب دا ہر ویلے، مل اکو دربار جے جنت جانا ہے۔ اور اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمل دربار جے جنت جانا ہے۔
بن جاتا بیدار اور جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے انشاءاللہ، پینا ہے انشاءاللہ، جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے۔ اللہ اللہ اور پنجے ویلے اللہ دے گر حاضر ہو، آمین کہہ دو، اللہ توفیق دے۔ پنجے ویلے اللہ دے گر حاضر ہو، منگ معافی گنہگار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار۔ اللہ اللہ میں آخری بات کہہ دوں، مجھے گھڑی اشارہ کر رہی ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میرے جی دوستو، جیسے ہمیں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو جاتے، کبھی امت کی فکر ہے، کبھی کسی کی فکر ہے، کبھی کسی کی فکر ہے۔ میرے نبی جب ٹینشن ہوتی آپ فرماتے ہیں نا بلال، بلال کدھر ہو؟ جی حضرت میں حاضر ہوں، تعال یا بلال، اذن یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال آؤ اذان پڑھے، نماز پڑھے، اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، جب بھی پریشان ہوتے وضو فرماتے، سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے نبی وضو فرماتے، مسجد میں آ جاتے، 2 رکعتیں حاجت کی نماز پڑھتے، پھر دعائیں حاجت پڑھتے، اللہ مسئلے حل کر دیتا۔ نماز حاجت پڑھتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان پڑھو، نماز۔ اور حقیقت یہ ہے اگر اللہ کا بن جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ میرا بن اور میرا بننا تیرا کام ہے، تیرے مسئلے حل کر دینا میرا کام ہے، اور میں کس طرح راضی ہوتا ہوں۔ نیکیاں کر، تیری اولاد بھی نیک ہو جائے گی، نیکیاں کر، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے، نیکیاں کر، میرے سامنے رو، سجدے کر، رکوع کر۔ یہ سجدے عام نہیں ہے، یہ رکوع معمولی نہیں ہے، یہ قیام معمولی نہیں ہے، اس قیام کے اندر تیری کامیابی رکھی ہے، تیرے دل کی صلاح رکھی ہے۔ مان جا میری بات، مان جا میرے بندے، آ جا آ جا، میں تیرے دنیا دین کے مسئلے حل کر دوں گا۔ اور میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس تمام چیزوں کا آپ دوات تھے اور سیرت طیبہ میں حد کر دیتی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا، کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی، بولی میرے پیر دی، حمدہ اللہ دیاں کریے، ہر ویلے اس تو ڈریے، او گو فریاد سندا ہر ایک فقیر دی، اچیاں تو اچھی بولی، بولی میرے پیر دی۔ اور سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے، ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی، لگو لہان گویا جسم قربان گویا، اللہ نو قدر پوچھ لے، اللہ نو قدر پوچھ لے، شیما دے ویر دی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔